تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں میں آپ کو تمام مصدقہ اطلاعات کی بنیاد پر یہ بتا سکتا ہوں کہ ہلاکتوں کی تعداد 116 ہے۔ میں آپ کو مصدقہ اطلاعات کی بنیاد پر یہ بتا سکتا ہوں کہ جو لوگ زخمی ہوئے ہیں وہ 166 ہیں۔ میں آپ کو مصدقہ اطلاعات کی بنیاد پر یہ بات بتا سکتا ہوں کہ ہیوی اسلحہ استعمال ہوا ہے، اونچی جگہوں سے فائرنگ ہوئی ہے، ایک حلے کے اندر 52 لاشیں گری ہیں، لوگوں کے سروں پر، جسموں پر، ٹانگوں پر گولیاں لگی ہیں، خاندان اجڑے ہیں، بچے یتیم ہوئے ہیں۔ یہ بھی درست ہے کہ ہسپتالوں کے اندر ڈاکٹرز نے کہا کہ ہمارے پاس طبی امداد دینے کی سہولیات کم پڑ گئی ہیں۔ یہ بھی درست ہے کہ ہسپتالوں کے اندر جہاں پر لاشیں رکھے گئے تھے بیڈوں کی تعداد کم پڑ گئی تھی اور زمین پر لوگوں کو ان کی ڈیڈ باڈیز کو رکھنا پڑا۔ یہ بھی درست ہے کہ ڈاکٹرز اور نرسیں کام کرتے کرتے بریک ڈاؤن کر گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس سے زیادہ لوگوں کو سنبھال نہیں سکتے، ہماری نفسیاتی کیفیت ایسی نہیں ہے۔ یہ بھی درست ہے کہ انجریز سے لوگ برے طریقے سے جو متاثر ہوئے ہیں ان میں سے چند ایک کی جانوں کو ابھی بھی خطرہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ہوا ہے، اس سے آپ منہ نہیں پھیر سکتے۔ یہ حقائق ایسے ہیں جس کے اوپر حکومت پردہ نہیں ڈال سکتی۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اور تمام تر صحافیانہ تجربے اور مستند معلومات کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے اور ہو بھی رہا ہے۔ علاقہ بہرحال قرم ایجنسی کا ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ اب کیا ہونا ہے۔ اب آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ جو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی اس نے بلو ایریا کا نام لینا ہے، ابھی اس نے بتانا ہے کہ اسلام آباد کے سامنے رینجرز نے کس طریقے سے لوگوں کو مارا ہے، ابھی اس نے بتانا ہے کہ اتنی لاشیں گری ہیں تو یہ تو بہت بڑی خبر ہو گئی ہے۔ آپ میں سے صرف وہی لوگ اب اس کو دیکھیں گے قرم ایجنسی کا نام سنتے ہوئے جن کو حقیقت میں ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یا قتل و غارت گری سے دلچسپی ہے، جن کو حقیقت میں اصولوں کی پاسداری کرنے میں لذت محسوس ہوتی ہے اور وہ لاشوں کے اوپر سیاست نہیں کھیلتے۔ بہت سارے لوگ اس کے بعد دیکھنا ہے اس کو چھوڑ دیں گے ایس ٹی ایچ کو، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ چھوڑ دیں کیونکہ ایسے ویورز کی ہمیں تلاش ہی نہیں ہے جو صرف چسکے کے لیے یہ معاملات دیکھتے ہیں۔ چھوڑ دیں گے اس وجہ سے کیونکہ قرم ایجنسی انوالو ہے۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کے ایک حصے میں 116 افراد کی ہلاکتیں ہوتی ہیں، 9 افراد پچھلے 24 گھنٹے کے اندر مزید اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، 166 کے قریب انجریز ہیں، 30 کے قریب لوگ ایسے ہیں جو اس جہان فانی سے رخصت ہو جائیں گے کیونکہ ان کی انجریز بہت سیریس ہیں۔ جو فوڈ سپلائی ہے اس کے اوپر جو مقامی انتظامیہ ہے اس کا ماننا یہ ہے چونکہ روڈ بند ہے تو کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہے، ہاسپٹلز کے اندر دوائیوں کی کمی ہے۔ یہ خیبر پختونخوا کے اندر ہو رہا ہے جو پاکستان کا حصہ ہے، اور خیبر پختونخوا کی قیادت اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پشاور کے اندر بیٹھ کے سی ایم کے ساتھ، اسی سی ایم کے ساتھ جس کی ذمہ داری بنتی ہے، وہی ڈسکس کر رہی ہے کہ بشرا کو وہاں پہ ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا، علی مین گنڈا پور کو وہاں سے جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھا۔ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر جب یہ ہلاکتیں ہوئی ہیں، یہ بھی پاکستانی ہیں، یہ ڈاکومنٹڈ پاکستانی ہیں، ان کے گھروں کے ایڈریسز بھی موجود ہیں، ان کے چہرے بھی موجود ہیں، ان کے جنازے بھی موجود ہیں، ان کی تصویریں بھی موجود ہیں، ان کی انجریز بھی موجود ہیں، ان کی میڈیکل لیگل رپورٹس بھی موجود ہیں، ایوری تھنگ از ڈاکومنٹڈ۔ یہ پاکستان کے اندر 116 لاشیں موجود ہیں، ان کی قبریں بھی موجود ہیں، ان کے تمام نشانات موجود ہیں۔ تو آپ کو کوئی انویسٹیگیٹو جرنلزم پر اسراریت کے ساتھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کوئی اسپیکولیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کوئی کائٹ فلائنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اپنی خیالی دوڑ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایسے ہوا ہوگا، دیوار کے پیچھے لاشیں بھری ہوئی ہیں، کنٹینر کے اندر لاشیں بھری ہوئی ہیں اور ہمیں دکھائی نہیں دے رہی۔ آپ کو کچھ افواہوں پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہسپتالوں کے اندر سے لاشیں غائب کر دی گئیں، خون کی ہولی جو کھیلی گئی وہ دھل گئی۔ یہ تمام نشانات وہاں پر موجود ہیں، لیکن آپ اس طرف رخ نہیں کریں گے، آپ اس طرف رخ نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو انسانی جانوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آپ کو صرف دلچسپی ہے کہ کہیں سے ہمیں کوئی ایسی لاشیں مل جائیں جن کے ذریعے
ہم اپنا سیاست کا جھنڈا بلند کر پائیں۔ آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے انسانی جانوں کے تقدس سے، انسانی حقوق کی پامالی سے، خون کی ہولی سے، آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آپ کو صرف یہ دلچسپی ہے کہ کہیں سے اسلام آباد کے اندر سے کچھ ایسا ہمیں مل جائے کہ جس کے ذریعے ہم اپنا سیاسی بندوبست کر پائیں۔ صرف آپ کو اس سے دلچسپی ہے۔ اگر آپ کو لاشوں سے دلچسپی ہوتی تو بشرا اور گنڈا پور اور یوسف زئی اور تمام تر قیادت قرم ایجنسی کا رخ کرتی۔ اگر کسی نے ریزائن کرنا تھا پاکستان تحریک انصاف سے تو ریزگنیشن بنتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کا ریزگنیشن بنتا ہے، بیرسٹر گوہر کو ریزائن کر دینا چاہیے، نئی قیادت کو پرانی قیادت سے سوال کرنا چاہیے۔ عمران خان